اچھا، اب یہ چیز تو ہو گئی کہ آیا عاجزی جسے ہم تواضع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کا اسلام کے حوالے سے، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے لحاظ سے، اولیاء امت کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ان کے اقوال بھی ماشاءاللہ اور شعر بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا، ان کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب یہ جاننا ضروری کہ کیا ہر جگہ عاجزی ضروری ہے؟ جیسے استاد ہے یا افسر ہے، وہ اپنے منصب پر ہے، اگر وہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو پھر سامنے والے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ چونکہ ایک بہت اہم چیز ہے حضرت، وہ اگر عاجزی اختیار نہ کرے تو بڑے متکبر صاحب ہیں تو یہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کیا فرمائیے اس حوالے سے؟ بلا شبہ آپ نے بہت اہم سوال اور بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے نا، وہ میں رسم نہیں سکھاتا، یعنی ہمارے وہاں جو عاجزی ہے وہ رسمن نہیں ہے، وہ حقیقتاً عاجزی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاجزی کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاجزی یہاں ہے، اشارہ کر کے فرمایا عاجزی یہاں ہوتی ہے۔ اگر قلب میں عاجزی نہیں ہے تو وہ جو آپ نے گفتگو میں کہا تھا کہ جی بظاہر عاجزی مگر عاجزی میں تکبر، کبر موجود ہے، کبر موجود نظر آ رہا ہے۔ ایسے مظاہر ہم دیکھتے ہیں روزانہ، جی وہ عاجزی والا جو کبر رہتا ہے وہ تو اس تکبر سے بھی بڑا تکبر ہے جس کی مذمت ہے۔ تو مذمت تو ہر طرح سے کبر کی، لیکن در حقیقت دین اسلام جو ہے وہ تربیت کے لیے آیا ہے، اور حقیقی تربیت چاہتا ہے کہ یعنی ایسا ہو کہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی لمحہ آئے تو بناوٹی جب ہوتا ہے نا تو وہ پھر حقیقت میں نظر نہیں آتا، وہ ایک خاص پیمانے میں تو نظر آتا ہے، لیکن جب حقیقت میں کوئی اچانک سے واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر وہ اندر کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسلام حقیقی تربیت کے لیے آیا ہے۔ تو جہاں تک ہماری ذمہ داریاں ہیں، جہاں تک ہماری ڈیوٹیز ہیں، اس کے اندر بھی شریعت نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ہم کسی کام کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو پھر لوگوں سے کام لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں جتنی سختی ضروری ہے شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر استاد طلبہ پہ سختی نہیں کرے گا تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ اگر استاد ان کو سکھانے کے اندر امتحان لینے میں سختی نہیں کرے گا تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ اسی طرح کسی کام کی تعمیرات کے اندر جیسے کسی کو سپروائزر بنائے گے تو اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں پر سختی سے کام نہیں لے گا تو وہ عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ بالکل اسی طریقے سے ہم والدین کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تربیت کے لیے سختی ضروری ہے۔ اب بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو تربیت کے لیے سختی ضروری ہے، جہاں پیار اور نرمی ہے وہاں سختی بھی دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جیسے فوج کے ادارے ہوتے ہیں تو وہاں تو سختی اپنے عروج پہ نظر آتی، کیوں؟ چونکہ ان کی ذمہ داری ہے پوری قوم کی حفاظت کرنا، اگر یہاں کی نقص اور کمزوری رہ گئی تو وہ آگے جا کر پریشان کرے گی، تو اس کمزوری کو دور کرنا، نقص کو دور کرنا، ذمہ داری کو پورا کرنا، تربیت کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو ہر شخص اپنی کیفیت کے اندر جتنا ضروری ہے اتنی سختی کر سکتا ہے، لیکن در حقیقت عاجزی کہاں ہوتی ہے؟ وہ یہاں پر عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، یہ اس چیز کی بالکل مخالف ہے جو ہم معاشرے میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ ماتحت لوگوں سے چیخم پکاری کرنا، انہیں ذلیل کرنا، دروازے سے گھسے تو لوگ خوفزدہ ہیں، جی صاحب آ گئے جی، چار کو ذلیل کرتے ہوئے جائیں گے، چار کو کمرے میں بلا کے انہوں نے باتیں سنانی ہے، چیخم پکاری کرنی، آواز کو لاؤڈ کرنا ہے، لوگوں پہ روب اور دبدبا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ روب اور دبدبا دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، ان کی محبت دل میں داخل نہیں ہوتی، وہ دل میں کب داخل ہوگی کہ جتنی غلطی ہے اتنی ہی سزا، جتنی خامی ہے اتنی ہی تنبیہ، اور پھر اس کے بعد محبت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنے قریب کرنا۔ تو یہ حضور کی سیرت کے بھی اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام نے شفقت اور نرمی دکھائی ہے، وہیں دین کے معاملے میں اور تربیت کے لیے حضور نے سختی بھی دکھائی۔ جیسے غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام، حضور نے سختی کا مظاہرہ فرمایا ان کے ساتھ تاکہ سب کی تربیت اور اصلاح ہو سکے۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کو دین کی نافرمانی کر رہا ہے تو حضور نے ناگواری کا اظہار فرمایا، سختی فرمائی تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ پھر حضور اگر جہاد کے معاملے میں خاص طور پہ کسی کو کوئی ذمہ داری لگائیں اور وہ شخص ذمہ داری چھوڑ کر کسی اور کو وہ ذمہ داری تفویض کر دے، حضور نے کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ تو حضور کی سیرت میں ہمیں بیلنس نظر آ جاتا ہے کہ کہاں ہمیں نرمی دکھانی ہے، کتنی نرمی دکھانی ہے اور کتنی ہمیں سختی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اپنی ڈیوٹی کے مطابق بلا شبہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیجئے، لیکن سامنے والے کو حقیر نہ سمجھیں۔ حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اگر آپ حقیر نہیں سمجھ رہے بلکہ ذمہ داری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کام لے رہے ہیں تو شریعت اس میں پکڑ نہیں کرتی اور اس کو تکبر کے اندر شامل نہیں کرتی۔ بہت اچھی بات، اپنے اپنے فرائض منصبی کے مطابق اپنے عمل کو جاری رکھنا، اور اپنے زیر تربیت لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا رویہ ایسا ہے کہ وہ کچھ سیکھ جائیں اور اخلاص نیت کے ساتھ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ منصب کا
ظاہر ہے ایک مطالبہ ہے، لیکن یہ کہ عاجزی جو ہے وہ اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے سرخرو ہو جائیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا۔